صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد. ایک بلند ترین صلوات پر محمد. آپ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو پڑھنے کا ثواب اور سننے کا دونوں ثواب جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. مجھے صرف پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہمارے دیگر بلند تر صلوات پر محمد. یا حسین امام، یا حسین امام، تجھ پہ انبیاء کا ہے سلام. یا حسین امام، یا حسین امام، تو ہے جان سید الانام. یا حسین امام، یا حسین امام، جو حسینیت کے در پہ سر جھکائے گا مثل حر بلند وہ مقام پائے گا اور بنے گا دائم سلام. جو حسینیت کے در پہ سر جھکائے گا مثل حر بلند وہ مقام پائے گا اور بنے گا لائق سلام. یا حسین امام، یا حسین امام، یا حسین امام، یا حسین امام. تیری بات بات میں خدا کی بات ہے، تیری بات ہی تو مقصد حیات ہے. تو جلائے دین کا نظام. یا حسین امام، مل کے حضور. یا حسین امام، یا حسین امام، یا حسین امام، یا حسین امام، یا حسین امام. بطور خاص شعر پیش کرا دو دیکھیے کہ تو جلال رب ہے، تو جری دلیر ہے، جو خدا کا شیر ہے تو اس کا شیر ہے. تو جلال رب ہے، تو جری دلیر ہے، جو خدا کا شیر ہے تو اس کا شیر ہے. موت کی ہے موت تیرا نام. یا حسین امام، یا حسین امام، یا حسین امام، یا حسین امام، یا حسین امام. تو رسول حق کا تیسرا وزیر ہے، جو بھی ہے امیر وہ تیرا فقیر ہے.
بادشاہ ہیں تیرے غلام یا تو رسول حق کا تیسرا وزیر ہے، جو بھی ہے امیر وہ تیرا فقیر ہے، بادشاہ ہیں تیرے غلام یا حسین امام یا حسین امام۔ مکتہ پیش کر رہا جو یہ دعائیہ مکتہ ہے، تو مکتے میں ظاہر بات ہے جو شاعر ہے اپنا نام استعمال کرتا ہے، لیکن اس مکتے میں چونکہ دعائیہ مکتہ ہے تو آپ سب جو ہے وہ شامل ہیں۔ احمر حزیں کا جاگ جائے گا نصیب، جب میں بیٹھ کر تیری ضریح کے قریب تجھ کو یہ سناؤں گا کلام یا حسین امام یا حسین امام یا حسین امام یا حسین امام یا حسین امام۔ ایک اور بلند صلوات علی محمد صاحبزادوں میں انشاءاللہ جو وہ تشریف لانے والے ہوں گے تو بس دو شعر جو ہے وہ ایک منقبت کے پیش کرتا ہوں، اسی میں فضائل اور مسائل ایک ایک شعر پیش کر کے اپنی جائزہ معاملہ کا بعد دیگر بلند صلوات۔ یہ جبیں جھکتی ہے جس در پہ وہ در کس کا ہے، یہ جبیں جھکتی ہے جس در پہ وہ در کس کا ہے۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد و جل فرما، ایک اور بلندر صلوات ہے محمد۔ بھائی دیگر بلندر صلوات ہے محمد و آل۔ یہ جبیں جھکتی ہے جس در پہ وہ در کس کا ہے، ہم پہ یہ لطف و کرم شام و سحر کس کا ہے، ہم پہ یہ لطف و کرم شام و سحر کس کا ہے۔ افق کرب و بلا پر جو نظر آتا ہے، بنی ہاشم کا نہیں ہے تو قمر کس کا ہے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوا جس کا بدن، چشم تاریخ غلام بسر کس کا ہے، رو کے زینب سے سکینہ نے کہا کہیں یہ بھولی سب سے اونچا ہے جو نیزے پہ وہ سر کس کا ہے، جس سے آتی ہے ظفر خون نبی کی
مقتل وہ گلا خون میں تر کس کا ہے؟ بلندر صاحب محترم فرید آباد، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ زری کے سامنے جو جگہ ہے وہاں پہ جب آپ سلائڈ آؤٹ نہیں ہٹا دیں گے بلکہ سلائڈ ہٹا دی گئی ہے تو آپ ہم بھی اب آپ جو بعد میں آتے ہیں بیٹھ جائیں گے، لیکن جو اب آپ آ رہے ہیں یہ میری اطراف میں دائیں اور بائیں ابھی بھی تھوڑی جگہ بھائی اپنی جگہ پہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ تھوڑا سا وہاں پہ آگے کی طرف آتے ہیں تو کافی جگہ چل جاتی ہے، تو وہاں پہ جو مومنین تشریف لائے انہیں احساس نہ ہو کہ ابھی ہال جو ہے وہ بھر گئے، تو ابھی ہال پورا فل ہے، تو بہت شکریہ، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ خواتین کا ایک چھوٹا سا اعلان ہے، خواتین کا جو ہے مجالس محرم الحرام جو ہے وہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ فیصلآباد کے توسط سے علی مسجد امام بارگاہ پٹہ بازار نشاد آباد میں 4 سے 5 بجے روزانہ خطاب فرماتی ہیں خانم سیدہ نور فاطمہ نقوی، تو خواتین سے وہاں پہ شرکت کی طرح۔ اس سے پہلے کہ قبلہ تشریف لائیں، خاصا مطالعہ ہوتا ہے علماء کا، اور جن نکات کو جن عبور کو ڈاکٹر میں اس عمیق مطالعے کی بنا پہ اور اپنی خطابت کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے، وہ ہمارا نصیب۔ دعا ہے کہ رب کائنات حسنین عباس صاحب جو ہیں ان کی فصاحتوں ان کی بلاغتوں کو اور عروج پہ لے جائے، کیونکہ آپ جب بیٹھے ہیں تو بات کرتے ہوئے پسینے نہیں آتے، پسینہ اس وقت آتا ہے جب آپ اپنی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے تو آپ مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک قطعہ ہے کہ ہے جنگ بدر و احد کی شکست کا بدلہ، میں مارکہ کربلا کی بات کر رہا ہوں، ہے جنگ بدر و احد کی شکست کا بدلہ، یہ مارکہ جو سرے کربلا حسین سے ہے، یہ مارکہ جو سرے کربلا حسین سے ہے، علی کے لال سے مت کر سوال بیعت کا، بیعت اور ذات حسین سے، تو کہہ رہی ہے راہوں کہ علی کے لال سے مت کر سوال بیعت کا، میں پھر دوہرا دوں کہ علی کے لال سے مت کر سوال بیعت کا، یزید ہوش میں آ سامنا حسین سے، یزید ہوش میں آ سامنا حسین سے۔ حضرات محترم، حجت الاسلام والمسلمین عقائد حسنین عباس صاحب سے گزار ہے کہ آج تیسری مجلس پہ ہم سے خطاب فرمائیں پر محمد علی محمد ولد صلی برائے خوشنود یہ جناب زہرا بلند تر صلوات برائے تاجید حجت دوران جل اللہ تعالیٰ فرجو شریف علیہ السلامات۔ برائے بلندی درجات جمیع شعراء ملت جعفریہ والخلوص سلامات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربنا
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة سلام الله عليها وأنت قادر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة المعصومين عليهم السلام من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام پروردگار عالم جتنے ہاتھ تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم سید الشہداء کے صدقے میں ان سب کو دین و دنیا کی خیر عطا فرما، بحق مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام، بحق ابوالفضل العباس غدار علیہ الصلوۃ والسلام، دور نزدیک سے جتنے مومنین پردیدار مومنات چل کے آئے ہوئے ہیں پروردگار عالم، ان میں سے کوئی مقروض آیا ہے، کوئی پریشان حال آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہے، میرے اللہ ہر بے اولاد کو صاحب اولاد فرما، ہر مقروض کے قرض ادا غیب سے فرما، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو سیدہ کے صدقے میں دور فرما، ہر مریض کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کلی نصیب عطا فرما، شہر ولایت میں جہاں جہاں بھی پروردگار عالم ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے اسے اپنی عافیت کے حصار میں رکھ، قدرت پہ جہاں جہاں بھی مردوں میں کربلا کی عزاداری میں جو شخص بھی دام دل میں سکنے قدرے حصہ ڈال رہا ہے، پروردگار عالم عزاداری سید الشہداء اس کی نسلوں میں یوں ہی منتقل ہوتی رہے، صاحب منبر کے علم و عمل میں اضافہ فرما، عزادار ماتمی کی معرفت میں اضافہ فرما، ہر دعا کی ایک دعا ہم سب کا کردار اس قابل ہو کہ جب وقت کی آخری حجت ظہور فرمائیں تو ہم امام کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے، ہمارا گھر اس قابل ہو، ہمارے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت ہو کہ جب امام زمین و زمن ظہور فرمائیں تو کم از کم ایک رات ہم نوکروں کے گھر میں مہمان ہے سکے۔ اللہم عجل ولی الفرج، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد، ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر، قاسم طوبہ و سقر اشیاء المدین اشرف المبین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی، السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی، مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب،
نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم إفاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على أمير المؤمنين وارث النبيين كامل الملحدين يعصوب المسلمين نور المجاهدين زين العابدين تاج البقائين أصغر الصابرين أفضل القائمين قاتل الناكسين والقاسدين والماركين فاتح البدر والأحد والخيبر والخندق الذي هو عين الله وجه الله جنب الله لسان الله يد الله الذي في شأنه النظر إلى وجه علي عبادة حب علي عبادة ذکر علی عبادة مومن و منافق کی پہچان پاکیزہ شجروں کا اعلان حیدری موالیان حیدر کرا فرزندان عالم اسلام برادران اہل سنت عاشقان محمد مصطفیٰ شیعان علی مرتضیٰ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے مقدر میں اللہ نے علی رکھ کے اس کے مقدر کو سنوار دیا ہے یہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فیض ہے کہ ایک مرتبہ پھر ذکر سید الشہداء کی مناسبت سے سلسلہ گفتگو جو چاند رات میں ہم نے شروع کیا آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا اور امام سخن آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہو چکا کہ معارف علی از لسان وحی. گزشتہ شب ہماری گفتگو جس مقام پہ رکی کہ پیغمبر نے علی اور قرآن کے مابین رشتہ مائیت کو قائم کیا ہے. پیغمبر نے علی اور حق کے مابین رشتہ مائیت کو قائم کیا ہے. پیغمبر نے اپنے بعد
قرآن کو چھوڑا اور علی حیدر کرار کو چھوڑا، ثقلین کو چھوڑا اور حسنین کو چھوڑا۔ اب ایک متن مجھے تھوڑا سا پڑھنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ متن مجھے موضوع کی مناسبت سے اس کا اقتباس پڑھنا ہے۔ بصائر الدرجات کے اندر یہ متن موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلف فی امتہ کتاب اللہ ووصیہ امیر المؤمنین وامام المتقین وحبل اللہ المتین والقربۃ الوثقی التي لا انفصام لها وعهده المؤکد صاحبان مختلفان یشهد كل واحد لصاحبه بتصدیق یتق الامام من اللہ عز وجل فی الکتاب بما اوجب اللہ فیہ علی العباد من طاعت اللہ وطاعت الامام وولایتہ۔ اس کا سمپل سا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر سلسلہ گفتگو کو میں نے آگے بڑھانا ہے۔ امام فرماتے ہیں مضى رسول اللہ، رسول چلے گئے، وخلف اور چھوڑ کے گئے، کسے؟ فی امتہ، یہ جو آپ خلیفہ کہتے ہیں نا، خلف صالح، یہ تعبیر آپ نے سن رکھی ہوگی، یعنی جو پیچھے رہ جائے اور وہ صالح ہو۔ بہت سمپل کرتا ہوں، خلیفہ یعنی جو کسی کے بعد ہو، جس کا خلیفہ ہو، اس میں اور خلیفہ میں مطابقت شرط ہے، اس میں اور خلیفہ میں مطابقت شرط ہے۔ فار ایگزامپل آپ سے پیار ہمارا اس قدر بڑھ چکا ہے، علی ٹرسٹ والوں کو خدا سلامت رکھے، 4 اشرے ہم نے مارننگ کے پڑھے، یہ شب کا ہے، 5 سے اس کے علاوہ ہے، اتنی محبت بڑھ چکی، 60 70 75 مجلسیں ہم پڑھ چکے۔ اگلی مرتبہ اگر ہمیں دعوت دیں، ہم کہیں کہ ہم کسی کو اپنی جگہ بھیجیں گے اور وہ آ کے، اگرچہ ہمیں خطابت نہیں آتی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ آ کے ہم جیسی خطابت نہ کر سکے تو آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کیا؟ جسے چھوڑا وہ آپ جیسا نہیں تھا۔ اگر نبی ماضی کا کافر تھا تو جنہیں چھوڑ کے گیا وہ بھی کافر ہو، لیکن اگر نہ ماضی میں نبی کافر رہا ہو، نہ کبھی کافر رہا ہو، نہ نبی کے ماں باپ کافر رہے ہوں، تو جنہیں چھوڑ کے جائے گا نہ وہ کافر رہے ہوں گے نہ ان کے ماں باپ کافر ہوں گے۔ اب تطبیق آپ نے خود کرنا ہے۔ مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف فی امتہ کتاب اللہ کی کتاب چھوڑی اور اپنا وصی امیر المومنین امام المتقین حبل اللہ المتین والعروۃ الوثقی، عروہ وثقی کو چھوڑا، حبل اللہ المتین کو چھوڑا، یعنی اس رسی کو چھوڑا کہ جسے کوئی تھام لے تو پھر کبھی وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ تھام لے تو تفرقوں کا شکار نہیں ہوتا، جسے وہ تھام لے تو اسے صراط مستقیم مل جاتا ہے۔ یعنی 2 چیزیں چھوڑی، ایک خاموش کتاب چھوڑی ہے، ایک مجسم کتاب چھوڑی ہے۔ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے ناطق قرآن، ایک ہے قرآن ناطق۔ ناطق کسے کہتے ہیں؟ جو نطق کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے ناطق۔ ناطق قرآن یعنی جو قرآن بولے، جو قرآن پڑھے۔ قرآن ناطق اور ہے اور ناطق قرآن اور ہے۔ میں آگے سمجھاتا ہوں۔ مولا نے فرمایا یشہد کل واحد لصاحبہ، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کتاب مولا کی تائید کرتی ہے، مولا کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ ینطق الامام، امام نطق کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے، اور وہ نطق کر کے بتاتا ہے کہ اس کتاب میں اللہ نے کیا واجب قرار دیا ہے، اور امام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو اللہ نے واجب قرار دیا
وہ پہلی چیز اللہ کی اطاعت ہے، دوسری چیز جس خدا کی اطاعت کی جا رہی ہے اس کی اطاعت کروانے والے کی اطاعت ہے، وَطَاعَةِ الْإِمَامِ وَوِلَایَتِهِ، اور صرف اطاعت نہیں، اس کی ولایت کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ کتاب مولا کی تصدیق کرتی ہے، امام قرآن کی تائید کرتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں علی قرآن ناطق ہے، ناطق قرآن نہیں، ناطق قرآن اور ہے، قرآن ناطق اور ہے۔ ناطق قرآن کا مطلب یہ ہے یہ وہ نطق کرتے ہیں جو قرآن ہے، جبکہ علی ناطق قرآن نہیں ہے، علی ناطق قرآن نہیں ہے، علی ناطق قرآن نہیں ہے۔ بابا ناطق قرآن تو ان کی فضا ہے، ناطق قرآن تو ان کا کمبر ہے، ناطق قرآن تو ان کا مقداد ہے، ناطق قرآن تو ان کا سلمان ہے۔ علی ناطق قرآن نہیں بلکہ قرآن ناطق ہے، یعنی جو علی ہے وہی قرآن کا وجود ہے۔ کہ فضا ایک عرصے تک قرآن کی آیتوں کے سوا کلام ہی نہیں کرتی رہی، کمبر مقداد ابو ذر وہ ناطقان قرآن ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ اور اسی لیے مائیت کا رشتہ رسول نے قائم کیا۔ اب اس مائیت کے رشتے کو آگے بڑھائیں، پہلا رشتہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن اور علی کی مائیت کا۔ قرآن میں سورہ حشر میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جتنے پہاڑ آپ نے ٹوٹتے دیکھے ہیں نا، جو جزوی طور پہ ٹوٹتے دیکھے ہیں، وہ لینڈ سلائڈنگ کلی طور پہ نہیں ہوتی، سارا پہاڑ نہیں ٹوٹتا، وہ تو جزوی طور پہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو ایسے جزوی طور پہ پہاڑ نہ ٹوٹتے بلکہ کلی طور پہ پہاڑ ٹوٹ جاتے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کہاں کی بات کہاں پہنچے گی اور کتنی دعائیں میں نے آپ سے لینی ہے، اس نتیجے پہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ چلیے 13 رجب کو کعبہ میں فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کعبہ کی دیوار کے پاس گئی ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو تالا بھی ٹوٹ سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو دروازہ بھی کھل سکتا تھا، لیکن دیوار میں دراڑ پڑی ہے۔ اور جملہ رک کے یہاں پیش کر رہا ہوں، ایسی دراڑ پڑی ہے کہ جس دراڑ کی وجہ سے اب بھی بڑے دلوں میں دراڑ ہے، جس دراڑ کی وجہ سے اب بھی بڑے دلوں میں دراڑ ہے۔ چلیے رک کے جملہ وصول فرمائیے گا، وہ چاہتا تو تالا بھی ٹوٹ سکتا تھا، وہ کن فیکون کا مالک تھا، وہ چاہتا تو آفیشلی رستہ بھی بن سکتا تھا، لیکن ہوا نہیں، بلکہ دیوار میں دراڑ پڑی۔ اب مصلحت حقیقی تو خدا جانے، لیکن اگر اصل شریعت کے ساتھ متصادم نہیں ہے تو میں استدلال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس نے کعبہ میں دیوار ترا لی تاکہ جب تک کعبہ کی دراڑ رہے گی حاجیوں کو علی کی ولایت یاد رہے۔ کعبہ اب قرآن اگر پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مولا نے فرمایا لو احبنی جبل لتحافت، علی فرما رہے ہیں اگر پہاڑ بھی مجھ علی سے محبت کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ علی کی محبت آسان نہیں ہے،
علی کی محبت قربانیاں مانگتی ہے، علی کی محبت نفس کی پامالی مانگتی ہے، علی کی محبت دشمنیاں پالتی ہے، علی کی محبت پہ جان داؤ پہ لگتی ہے، علی کی محبت سولی چڑھواتی ہے۔ میسم سے پوچھئے، کہا اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو رک کے جملہ پیش کروں گا، پھر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ اے جوانوں، علی کی محبت انقلاب چاہتی ہے، علی کی محبت پریکٹس چاہتی ہے، علی کی محبت ٹوٹنا سکھاتی ہے۔ کبھی عبادت کے لیے خود کو توڑا جائے، کبھی معنویات کو بڑھانے کے لیے خود کو توڑا جائے تو معیت ہے قرآن اور علی کے درمیان اگلی معیت، النظر الی المصحف عبادہ، کہ کتاب یعنی مصحف یعنی قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر۔ اور دیکھیے آج کل کے دور میں میں یہ جملہ کہوں کہ حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ گوگل کریں تو سب سے بڑا حوالہ گوگل ہے، لیکن پھر بھی تسلی کے واسطے ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جو کہیں کہ مولانا اگر ہماری کتابوں سے مل جاتی تو پھر بات کا لطف دوبارہ ہو جاتا، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ کتاب ہماری نہیں ہے، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، عربی 5ویں جلد 5 اجلاد پر مشتمل 5ویں جلد، ناظرہ کی بحث۔ اس ناظرہ کی بحث میں صاحب النہایہ فی غریب الحدیث سے والاثر میں چند جملات لکھے ہیں میرے مولا علی کے لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب علی ابن ابی طالب گلیوں سے گزرا کرتے تھے، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے چند جملات پڑھا کرتے تھے۔ ایک جملہ پڑھتے تھے، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، یہ جوان صیغہ تعجب ہے، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا صاحب جمال ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلا جملہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا شجاع ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلا جملہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، یہ کتنا قریب جوان ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلا جملہ، ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، یہ کتنا متقی جوان ہے، لا الہ الا اللہ۔ کتاب میری نہیں ہے، مؤلف میرا نہیں ہے، مصنف میرا نہیں ہے، لیکن معتدل تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آدم کس مقصد کے تحت آئے تھے، نوح کو اللہ نے زمین پر کیوں اتارا تھا، ابراہیم کو اللہ نے کس کار خیر کے لیے بھیجا تھا، یحییٰ کیوں آئے تھے، عیسیٰ کیوں آئے تھے، تو سارے کہیں گے مولانا ذرا جلدی سے بات کو حل کرتے ہیں، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ سارے اللہ کے لیے آئے تھے۔ آپ کو بالکل درست پتا ہے، قرآن نے جا بجا اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط الہ واحد کی، اللہ تعبدوا الا ایہ، تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی مگر فقط الہ واحد کی۔ تو آدم آئے اللہ کے لیے، نوح آئے اللہ کے لیے، ابراہیم آئے اللہ کے لیے، یحییٰ آئے اللہ کے لیے، موسیٰ آئے اللہ کے لیے، عیسیٰ آئے اللہ کے لیے، ابراہیم آئے اللہ کے لیے، اسماعیل آئے اللہ کے لیے، یعنی ہر نبی اللہ کے لیے آیا، اللہ پہنچانے کے لیے آیا، اور ہر نبی نے یہ نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، یعنی آدم کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، یحییٰ کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، ہود کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، صالح کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، میرے نبی کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اور اب جملے تاریخ میں موجود، جب علی گلیوں سے گزرا کرتے تھے لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، تو جو کام 1.25 لاکھ نبی اپنے کردار سے کرتے تھے وہ علی اپنے دیدار سے کرتا تھا۔
اپنے دیدار سے کرتے تھے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نبی جانتے تھے کہ ہر کسی کو علی کا چہرہ دیکھنا اچھا نہیں لگتا. ذرا تصور کیجئے جسے علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کرنا اچھا نہیں لگتا ہوگا، اس کے چہرے پہ پھٹکار کتنی بڑی ہوگی. اس کے چہرے کی بدصورتی کو ذرا امیجن کیجئے. نبی جانتے تھے کہ ہر کوئی یہ نہیں کرے گا، اور نبی نے منکر ولایت علی ابن ابی طالب کے مزاج کو پیش نظر رکھا. این ممکن ہے کوئی ایسا بھی ہو علی کی ولایت کا منکر کہ جس نے یہ سوچا ہو علی آج ہیں کل نہ ہوں گے، علی اس شہر میں ہیں اس شہر میں نہ ہوں گے، اگر ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاؤں میری جان چھوٹ جائے گی. کہ علی ظاہری طور پہ موت تو برحق ہے، موت تو علی کو کسی نہ کسی دن آنی ہے. اگر علی کو موت آ گئی، علی دنیا سے چلے گئے، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے تو علی نظر ہی نہیں آتے، میں عبادت کیسے کروں. نبی منکر ولایت علی ابن ابی طالب کے بدعت سے آشنا تھے. نبی نے کہا نام منکر ولایت علی ابن ابی طالب، علی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تجھے آزاد نہیں چھوڑوں گا، بلکہ علی کی محبت کا اسیر کروں گا. اگر علی کا چہرہ تجھے نظر نہ آئے اور تجھے عبادت نہ کر سکے، ذکر علی عبادت، بیٹھ کے علی علی کرنا میری عبادت. اگر نہ دکھے علی، اچھا چلیے رک جائیے اس منزل پہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے. آئیے چلتے ہیں خیبر میں کہ جب بڑے بڑے لوگ کچھ نہ کر سکے تھے اور علی ابن ابی طالب نے خیبر کے در کو اپنے ہاتھ پہ کھلونا بنا لیا. اب وہ جتنے بھی لوگ اسے مل کے اٹھا سکتے تھے وہ جائیے تاریخ میں مطالعہ کیجیے، لیکن اتنا تو طے ہے ایک بندے کے بس کی بات نہیں تھی. علی نے اسے کھلونا بنایا ہوا تھا. صحابہ نبی کے پاس آئے اور نبی کے پاس آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ خیبر کا دروازہ جو اتنا وزنی تھا وہ علی کے ہاتھ پہ کھلونا بنا ہوا ہے اور علی اوپر سے صحابہ کو گزار رہے ہیں. اب نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لیکن جو ارشاد فرمایا وہ بھی نہیں کھول رہا ہوں. اس سے پہلے فقہ کی ایک چھوٹی سی بحث کرنی ہے، تھوڑی بہت ہمیں بھی آتی ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے. دیکھیے فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو مولا آپ کو امر کرے، امر سمجھتے ہیں، حکم دینا، حکم دینا یہ امر کہلاتا ہے. تو فقہ کے اندر ایک بحث ہے اصول الفقہ کے اندر، آیا امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے یا استحباب پہ دلالت کرتا ہے. یہ کوئی مدرسے کی کلاس نہیں ہونے لگی، میں بہت آسان کروں گا، سالہ سال کی عہدہ علمیہ کی محنت کو چند دقیقوں میں پیش کروں گا. یعنی بحث یہ کی جاتی ہے کہ آیا جو امر ہے اس کو بجا لانا واجب ہے یا اس کو بجا لانا مستحب ہے. اب یہ جا کے نظریہ لیجئے گا علماء سے کہ امر کی دلالت وجوب پہ ہے یا استحباب پہ. میں تو جمع کرنے لگا ہوں کہ اگر وجوب پہ ہو دلالت تو بھی بجا لانا عبادت. بھائی واجب انجام دیں گے تو عبادت کی یا نہیں کی؟ کوئی ایسا واجب ہے جو انجام دیا جائے اور عبادت نہ ہو؟ اگر دلالت کرے استحباب پہ، مستحب ہو تو بھی عبادت. کوئی ایسا مستحب ہے جو کرتے ہوں اور عبادت نہ ہو؟ اگر امر واجب پہ وجوب پہ دلالت کرے تو بھی عبادت. اگر امر استحباب پہ دلالت کرے، صحابہ نے نبی سے کہا یا رسول اللہ، علی کے ہاتھ پہ خیبر کا دروازہ کھلونا بنا ہوا ہے. نبی نے کہا علی کے قدموں کو دیکھو،
गोया नबी अमर कर रहे हैं कि अली के पैर देखो, अली के पैर जमीन पे नहीं है। नबी ने अमर किया, अगर वाजिब हो तो भी इबादत, मुस्तहब हो तो भी इबादत, तो सिर्फ चेहरा देखना इबादत नहीं, अली के पैर देखना भी इबादत। अली रहमतुल्लाह, मुफ्ती अली लानतुल्लाह, नारे हैदरी। जी हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हुब्बु अलीयन अली की इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत हो सकता है। मुनकिर विलायत अली इब्न अबी तालिब ऐसा हो, उसने कहा जान छूटेगी, अली ना दिखेंगे, कहा जाने नहीं दूंगा। जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र कर लेना इबादत होगी। यानी मुमकिन है कोई ऐसा हो मुनकिर विलायत अली इब्न अबी तालिब, अलबत्ता हमेशा कहते हैं ओरिजिनल वाला। ये जितने बैठे हुए हैं इनमें से कोई अली की विलायत का मुनकिर नहीं है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जान। मामला जिसने माँ की गोदी से अली वलीउल्लाह की लोरी सुनी, उसे ऐन जवानी में मुनकिर विलायत करार दिया जा रहा है। जिसने 70 बरस अली अली के नारे लगाए, उसे ऐन बुढ़ापे में मुनकिर विलायत अली करार दिया जा रहा है। दस्ते अदब जोड़ेंगे, कौम का ख्याल किया जाए, कौम का ख्याल किया जाए। हर कोई अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला है। आप तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, अली का जिक्र करना इबादत है। ऐने मुमकिन है कोई ओरिजिनल वाला मुनकिर विलायत अली इब्न अबी तालिब ऐसा हो जिससे सोचा हो ठीक है हुकूमतें पाबंदी लगा देंगी, अगर पाबंदी लग गई तो मैं कहूँगा मैं क्या करूँ या रसूल अल्लाह, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मैं तो जिक्र करने के लिए आमादा था, हुकूमत की पाबंदी थी।